یوشع بن نون علیہ السلام 1350 قبل مسیح مصر میں پیدا ہوئے اور ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ آپ کا بنی اسرائیل سے تعلق تھا اور حضرت موسیٰ کے خادم حاض تھے۔ چنانچہ ان کے حیات طیبہ کے واقعات میں آپ کا بکثرت تذکرہ ملتا ہے۔ روایات کے مطابق آپ حضرت یوسف کے پڑپوتے تھے۔ مورخین نے آپ کا نسب یوں بیان کیا ہے: یوشع بن نون بن فراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کا نہ بطور نبی ذکر فرمایا ہے اور نہ ہی کہیں آپ کا نام آیا ہے، تاہم سورہ کہف میں 2 جگہ حضرت موسیٰ کے ایک نوجوان رفیق حاض کا ذکر ہے اور حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یوشع بن نون ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے گئے تو بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا، تم اور تمہارا خدا لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی پر انہیں صحرائے طیہ میں قید کر دیا، جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یوشع بن نون بھی ان کے ساتھ تھے۔ بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا، اس طویل عرصے میں مر کھپ گئے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک نقیب مقرر کر دیں اور انہیں اپنے قبیلے کی قیادت اور رہنمائی، جہاد کی تربیت اور دیگر معاملات کی ذمہ داری دے دیں۔ دراصل یہ ساری تیاری قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور انہی میں 12 سردار بنائے، اور اللہ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی توقیر کرو تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پس جس نے تم میں سے اس کے بعد کفر کیا تو بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 12 قبائل میں سے 12 سردار منتخب کیے اور حضرت یوشع بن نون کو ان سب کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ابھی وادی طیہ کی سزا کی مدت پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پہلے حضرت ہارون اور پھر 2 سال بعد حضرت موسیٰ انتقال فرما گئے۔ تاہم حضرت موسیٰ نے انتقال سے قبل حضرت یوشع کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرما دیا تھا۔ کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں نبوت بھی عطا کی گئی تھی۔ حضرت یوشع نے سپہ سالار کی حیثیت سے بیت المقدس کی آزادی کے عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کی جنگی تربیت زور و شور سے جاری رکھی۔ بنی اسرائیل کو وادی طیہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے من و سلوہ مل رہا تھا، ان کی کوئی معاشی سرگرمی تو تھی نہیں، سو انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت فن حرب سیکھنے میں صرف کیا اور جلد ہی جنگی داؤ پیچ میں مہارت حاصل کر لی۔ صحرائے طیہ میں قید کے 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی جانب جاؤ اور قوم عمالقہ اور دیگر سے جہاد کر کے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین آزاد کرواؤ۔ بنی اسرائیل کی نئی نسل کو اپنے بڑوں کے جہاد سے انکار کی غلطی اور اس کی پاداش میں قید کا احساس تھا۔ پھر بیت المقدس تو ان کا اپنا وطن تھا، لہٰذا وہ خوشی خوشی جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت حضرت یعقوب اپنے 11 بچوں کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے حضرت یوسف کے پاس مصر جا رہے تھے، اس وقت ان کے ساتھ خاندان کے صرف 70 افراد تھے، اور اب بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں حضرت یوسف کے پڑپوتے حضرت یوشع کی قیادت میں اپنے آباء و اجداد کی سرزمین مشرک اقوام سے آزاد کروانے جا رہے تھے۔ حضرت یوشع بنی اسرائیل کو لے کر وادی طیہ سے نکلے تو اس وقت آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زیادہ افراد تھے۔ حضرت یوشع نے ان سب کے ساتھ نہر اردن پار کی اور اریحہ کے مقام پر پہنچے، جو سب سے بلند اور مضبوط فصیلوں والا قلعہ تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک اس کا محاصرہ جاری رکھا اور پھر ایک روز قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ گرا کر شہر میں داخل ہو گئے، جہاں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اسرائیلی روایات کے مطابق شہر کا محاصرہ جمعے کو بھی جاری تھا کہ سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا، جس کے بعد ہفتے کا دن شروع ہو جاتا، جس میں بنی اسرائیل پر جنگ اور شکار وغیرہ پر پابندی تھی۔ تو حضرت یوشع نے فرمایا، اے ہفتے کا دن، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی، پس اے اللہ اس سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔
تو اللہ نے سورج غروب نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ حضرت یوشع نے شہر فتح فرما لیا۔ تاہم بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر پیش آیا تھا۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع کے، جب وہ بیت المقدس کی طرف کوچ فرما رہے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت یوشع بن نون ہی نے بیت المقدس فتح کیا اور شمس کا واقعہ اسی کی فتح میں پیش آیا۔ حضرت یوشع بنی اسرائیل کو لے کر سب سے پہلے ارض کنعان کے پہلے شہر اریحا کی جانب بڑھے اور طویل محاصرے اور جنگ کے بعد قوم عمالقہ کو شکست دی۔ اس کے بعد کنعان کے دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے ارض فلسطین میں داخل ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں بے شمار مال و دولت ہاتھ آیا، 12,000 مردوں اور عورتوں کو تحقیق کیا گیا، بہت سے بادشاہوں سے جنگ چھڑی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کو زبردست فتح سے ہمکنار کیا اور انہیں ارض مقدس سمیت ان کے آبائی وطن کا مالک بنا دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جب شہر میں داخل ہوں تو مغرور، متکبر اور سرکش لوگوں کی طرح داخل نہ ہوں، بلکہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکا کر رکوع کی حالت میں توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں اور کہیں، اے اللہ ہمیں بخش دے، پھر ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور جو لوگ نیکیاں کریں گے انہیں اپنی نعمتوں سے مزید نوازیں گے، اور سجدہ شکر بجا لانا، اللہ تمہارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ قرآن پاک میں ہے، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور اے اللہ معاف کر دے کہتے جانا، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات بتائے، واعظ اور نصیحت کی اور انہیں ان احکامات پر من و عمل کی تاکید فرمائی، لیکن سرکشی اور ناشکرا پن تو بنی اسرائیل کی سرشت میں شامل تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایات کی پرواہ نہ کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے توبہ استغفار کی بجائے غرور اور تکبر سے اکڑتے اتراتے تمسخر کرتے شہر میں داخل ہوئے۔ بنی اسرائیل کا ناشکرا پن، غرور، سرکشی اور بغاوت اور نافرمانی ایک بار پھر اللہ کی ناراضگی کا سبب بنی اور ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ انہوں نے اللہ سے توبہ اور معافی کی بجائے کوئی اور فرمائش کر دی۔ اس سے ان کی سرتابی اور سرکشی اور احکام الہی سے تمسخر اور استہزاء کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دراصل جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے، احکام الہی کا مذاق اڑانے لگے، غرور اور تکبر، سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اپنے رسولوں کے احکامات ماننے سے انکار کر دے، تو پھر آسمانی عذاب کا آنا یقینی ہے۔ بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا وہ طاعون کی شکل میں تھا، جس میں 70,000 لوگ مارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون اس رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ ان میں سے ایک جماعت جو حضرت یوشع کی ہدایات پر عمل پیرا رہی، وہ طاعون سے محفوظ رہی۔ مورخین نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں وادی طیہ سے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو مشرکین سے آزاد کروانے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ایک مقدس صندوق بھی تھا، جس میں حضرت موسیٰ کا پیرہن، عصا، حضرت ہارون کے کپڑے، دیگر انبیاء کرام کے تبرکات، تورات کا اصل نسخہ اور دیگر مقدس اور متبرک اشیاء تھیں۔ نیز اس میں من کا مرتبان بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ من کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لو، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ بنی اسرائیل کو کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازا گیا تھا۔ اسرائیلیوں کی نظر میں یہ صندوق اہم ورثہ اور بہت برکت کی چیز تھا۔
چنانچہ وہ سفر اور جنگ میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتے۔ حضرت یوشع بن نون کو اللہ نے عظیم کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ارض مقدس پر قبضہ مستحکم ہو گیا اور وہ اس میں امن و اطمینان سے رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ان کی عمر 127 سال تھی۔ آپ حضرت موسیٰ کے بعد 27 سال حیات رہے۔ آپ کا انتقال ارض کنعان میں ہوا اور اپنے آباء و اجداد کی قبور مبارکہ کے پاس تدفین ہوئی۔